دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کے اندر شہوت پیدا کی تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر کے سکون حاصل کر سکے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے ہم بستری کی خواہش رکھی ہے۔ اس کے لیے اسلام میں نکاح کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، مگر جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، اس دنیا میں سب مرد اور سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی مرد اور عورت میں ہم بستری کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے تو کسی میں کم ہوتی ہے اور کسی میں تو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اب اگر کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ ہو اور اس کی بیوی میں بہت زیادہ کم ہو، یا پھر کسی کی بیوی میں ہم بستری کی خواہش بہت زیادہ ہو اور اس کے شوہر میں کم ہو، تو اس طرح کے جوڑے کا ساتھ میں زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح کے جوڑوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہ ہو تو ایسے مرد دوسری عورتوں کے ساتھ اور ایسی عورتیں دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز رشتہ قائم کر لیتی ہے۔ تو دوستو، ہم آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک ایسا ہی واقعہ بتانے والے ہیں جس میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد جب وہ شوہر اس معاملے کی شکایت لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کو سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ تمام لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ مرد ہو یا عورت، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرے یا نہ کرے، لیکن ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بخاری شریف میں عمر اجلانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت غصہ ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے بہت ناراضگی ظاہر کی، اس لیے وہ اس بات سے خفا ہو کر سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں نے اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کسی اور غیر مرد کے ساتھ زنا کر رہی تھی، یعنی کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے اور اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، آپ غضبناک ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک لال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، گواہ رہنا، تمہاری پشت پر کوڑے لگیں گے۔ اتنا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک گھما لیا، یعنی کہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کسی اور سے جا کر کہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت زیادہ ناراض ہوئے اور اپنے چہرے کو گھما کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اس حدیث کے حوالے سے علامہ نقوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ مجھ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی کہ آپ اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھو، تو آپ مجھے آ کر ان سب کے بارے میں بتاؤ۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مربی ہیں، روحانی باپ ہیں، ان کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی زنا کی باتیں آ کر بتاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اگر آپ نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے تو آپ کی بیوی بے غیرت ہے، تو آپ اس کو فوراً طلاق دے دو۔ آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ اس کے راز اور لوگوں کے سامنے بیان کرو، اس کا عیب کسی اور کو بتاؤ۔ یاد رکھو، اس کو بھی معاشرے میں ذلیل مت کرو، بس ایسی عورت کو طلاق دے کر چھوڑ دو۔ اس کے بعد اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ میاں بیوی میں کیا مسئلہ ہو گیا، آپ دونوں جدا جدا کیوں ہو گئے، آپ کے بیچ میں طلاق کیوں ہو گئی، تو آپ اسے صرف اتنا بول دو کہ ہم دونوں میں آپس میں نہیں بنتی، اس وجہ سے ہم دونوں الگ ہو گئے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہے
اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس انسان کی زینت کو بڑھاتا ہے اور اس کے عیب کو چھپاتا ہے۔ اسی طرح سے بیوی اور شوہر کو ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے نرمی کے ساتھ صحیح بات سمجھانی چاہیے اور غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی باتوں اور فتنہ فساد سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب سوال آتا ہے کہ کسی کی بیوی میں شہوت زیادہ ہو اور اس کے شوہر میں بالکل بھی شہوت نہ ہو، یعنی کہ اس کا شوہر نامرد ہو، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی کیا کریں؟ اس بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو ایسی صورت میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس مصیبت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیں، یعنی اس کا علاج وغیرہ کروانے کی پوری کوشش کریں اور جہاں تک ممکن ہو صبر سے کام لے، مگر کسی کے سامنے اپنے شوہر کا عیب ظاہر نہ کریں، یعنی کہ اس کے بارے میں کسی اور سے بات نہ کرے اور نہ کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز رشتہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں میرے شوہر سے خوش نہیں ہوں، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا شوہر نامرد ہے، میرے ساتھ ہم بستری نہیں کرتا۔ میں نے کئی مرتبہ اس کو طلاق دینے کی بھی کہا، مگر وہ طلاق دینے سے بھی منع کر رہا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلایا اور فرمایا کہ اے شخص، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت شادی کے بعد اپنے شوہر سے خوش نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ اگر شوہر طلاق نہ دے تو خلا لے لے، مگر کسی اور مرد کے ساتھ ناجائز رشتہ قائم کرنے کی کبھی کوشش نہ کرے۔ اب ہماری مسلمان بہنیں بھی کان کھول کر سن لے کہ شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ میل جول رکھنا، کسی غیر مرد کے ساتھ میں ناجائز رشتہ رکھنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کی سزا بھی بہت ہی بھیانک ہے۔ جو عورتیں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور غیر مرد کے ساتھ ناجائز رشتہ رکھتی ہے، اللہ پاک ایسی عورت کو اس دنیا میں بھی سزا دے گا اور ایسی عورت کو کل آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ عورتوں کو جہنم میں چھاتیوں کے بل الٹا لٹایا ہوا تھا، تو یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہوئے اور آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی، یعنی کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی غیر مردوں سے ناجائز رشتہ رکھتی تھی، یعنی کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی غیر مردوں کے ساتھ زنا کیا کرتی تھی۔ یہ سن کر آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تو ہوتی ہے شادی شدہ عورت کی بات۔ اسی طرح سے اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں برائی کا علم ہو جائے، یعنی کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو پھر عورت کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ عورت اس بات کو برداشت کر لیں، یعنی کہ صبر کریں، یا پھر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، یعنی کہ طلاق کی مانگ کرے، یا پھر وہ اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ مگر عورت کو چاہیے کہ شوہر کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ بھی اپنے شوہر کو معاشرے میں ذلیل نہ کرے، کسی اور کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرے۔ اگر عورت اپنے شوہر کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے اور اگر وہ صبر نہ کر سکے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہر سے طلاق لے کر فوراً الگ ہو جائے۔ تو دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی خراب ہے یا پھر کسی کا شوہر خراب ہے اور کسی اور کے ساتھ وہ زنا کرتے ہیں، کسی اور کے ساتھ ناجائز رشتہ رکھتے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، تو شوہر ہو یا بیوی ایک دوسرے کو معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرے، لوگوں کے سامنے اسے بے عزت کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ایسی عورت کو فوراً طلاق دے دو اور ایسے شوہر سے فوراً طلاق مانگ لو۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔